یہ اس وقت دنیا اسلام میں حدیث کی سب سے عظیم اور صحیح ترین کتاب بخاری شریف کے آخری باب کی تلاوت آپ حضرات کریں۔ اس وقت جو سند ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے عالم اسلام میں جو عالی سندیں پائی جاتی ہیں حدیث پاک کی، ان میں انتہائی درجے کی عالی سند ہے۔ ہمارے اکابر کی جو عام سندیں ہیں یا ہمارے عام اساتذہ کی جو سندیں ہیں اس کے 3 حصے پائے جاتے ہیں۔ ایک حصہ اس خاکسار سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ تک ہے۔ دوسرا حصہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ سے لے کر مصنفین کتب تک ہے، مثلا امام بخاری تک۔ اور تیسرا حصہ سند کا وہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جتنی کتابیں اس سال پڑھی ان ساری کتابوں میں مصنف کتب سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی سندیں موجود ہیں، ہر حدیث کے شروع میں۔ اور حضرت مولانا احمد صاحب محدث سہارنپوری نور اللہ مرقدہ نے ترمذی شریف کے حاشیے کے شروع میں اپنی سند حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی کے حوالے سے حاشیے کے شروع ہی میں درج فرمائی ہے، اور استاد اپنی سند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب تک عام طور پر بیان کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ ہماری عام سندیں جو اکابرین دیوبند کی ہیں، ہمارے جو اساتذہ گزرے ان میں جن سے ہم نے حدیث کی کتابیں پڑھی وہ سب حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے شاگرد ہیں۔ ان اساتذہ کے واسطے سے ہم حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نور اللہ مرقدہ تک 7 واسطوں سے پہنچتے ہیں۔ یہ عام سند ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ غفلت برتی اس بارے میں کہ عرب کے اندر علو اسناد کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے لیے وہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ جہاں عالم میں کسی محدث کے بارے میں اہل عرب کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کوئی عالی سند ہے تو ہر جتن کر کے مشقت اٹھا کر وہاں پہنچ کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ علوم اسناد علم حدیث کے باب میں اکابر و اسلاف کے انتہائی مرغوب چیز ہے۔ لیکن ہمارے پاس اتنی اونچی سند ہونے کے باوجود ہم نے ہمیشہ غفلت برتی۔ یہ خاکسار بھی کئی محدث کے پاس علوم اسناد کے حصول کے لیے حاضر ہوا ہے، لیکن بعد میں بڑا تنبہ ہوا کہ ہم نے کئی جگہ کی خاک چھانی، مشقتیں اٹھائی، در در کی ٹھوکریں کھائی اس کے لیے، لیکن ہم اس سے ہمیشہ غفلت برتتے رہے۔ حضرت الاستاد مولانا نصیر احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک ایسی سند تھی جو حضرت نے ہمیں بتائی اور ہم نے اس کو لکھ کر رکھا ہے۔ صرف 3 واسطے سے حضرت الاستاد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک پہنچتے ہیں۔
جبکہ عام سندوں میں 7 واسطے ہوتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب امروہوی نور اللہ مرقدہ جو حضرت نانوتوی کے شاگردوں میں ہیں اور معمر محدثین میں ہندوستان میں ان کا شمار ہے۔ معمر محدثین میں 2 آدمی کو میں خاص طور پر جانتا ہوں اپنے ہندوستان میں اکابرین میں، ایک حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب امروہوی اور دوسرے حضرت مولانا حیات صاحب سنبھلی نور اللہ مرقدہ، جن کا حاشیہ ابو داؤد شریف پر چھپا ہوا ہے۔ 107 یا 9 سال کی عمر پائی تقریباً۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے ابتدائی تدریس کے زمانے کے شاگردوں میں ہیں، ان کی سند بھی بڑی عالی تھی، اور یہ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب براہ راست حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے شاگرد ہیں، اور حضرت استاد مولانا نصیر احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے ان سے پڑھا۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب امروہوی نور اللہ مرقدہ انتہائی نرم دل اور طلباء کے لیے مشفق تھے۔ حضرت نے ان کے بارے میں یہ سند بیان کرتے ہوئے ہم سے خود فرمایا کہ طلباء کو زمین پر بیٹھنے نہیں دیتے، اپنے بدن کی چادر بچھا کر اس پہ بٹھایا کرتے۔ اس قدر احترام تھا، اور وہ اس لیے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث کی کتابوں میں آپ نے پڑھی، وہ فرماتے ہیں کہ خاتم الانبیاء والمرسلین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا حضرات صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے کہ دنیا بھر سے لوگ تمہارے پاس علم حاصل کرنے آئیں گے، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی میری وصیت قبول کرو۔ راوی حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث پر اس قدر اہتمام سے عمل کرتے تھے کہ جب بھی کوئی طالب علم ان کے پاس حدیث حاصل کرنے آتا وہ کہتے مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوش آمدید اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، اور بیٹھو۔ اور پھر انتہائی محبت، عظمت اور شفقت کے ساتھ حدیث سنایا کرتے۔ حدیث پاک کا بھی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے یہاں بڑا اہتمام تھا۔ اسی بخاری شریف میں کتاب العلم میں آپ نے عبداللہ ابن عباس کے بیٹے اور ان کے عاجل آزاد کردہ اکرمہ کے بارے میں پڑھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ والد نے کہا ابو سعید خدری کے پاس حدیث حاصل کرنے جاؤ، کہتے ہیں وہ باغ میں کھجور کے درختوں کو پانی دے رہے تھے، باغ میں کچھ کام کر رہے تھے، یہ دونوں ان کے باغ میں پہنچے کہ حضرت حدیث سنا دیجیے۔ تو حضرت نے کام چھوڑا، ہاتھ پیر دھوئے، وضو کیا اور چادر اچھی طرح بدن پر لپیٹ لی، سکون کے ساتھ بیٹھ کر پھر حدیث سنائی اور یہ بتلایا کہ حدیث پاک کی عظمت کا تقاضا ہے کہ انتہائی سنجیدگی اور وقار کے ساتھ وہ پڑھایا۔ اسی حدیث کی وصیت پر حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب امروہوی نور اللہ مرقدہ عمل کرتے تھے، اور ویسے اپنے اکابر و اسلاف میں سے ہر بزرگ اور ہر ایک کے یہاں تقریباً اپنے طلباء کے ساتھ اس طرح کے اعزاز کا معاملہ رہا۔ حضرت مفتی اعظم نور اللہ مرقدہ نے خود حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں فرمایا کہ مسجد میں درس دے رہے تھے، صحن میں اچانک بارش شروع ہو گئی تو سارے طلباء کتاب لے کر اندر بھاگے، ٹپائیاں سمیٹ لی، اور حضرت نے تمام طلباء کے جوتے سمیٹے اور اس کو بارش میں بھیگ نہ جائے حفاظت کی جگہ۔ یہ واقعہ ملفوظات مفتی الامت میں موجود ہے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس میں کئی مرتبہ ہمیں سنایا۔
حضرت مولانا عبدالرحمن امروہوی نور اللہ مرقدہ نے حدیث پڑھی حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی نور اللہ مرقدہ سے، اور حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی براہ راست حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ کے شاگرد ہیں۔ تو حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب اور حضرت شاہ ولی اللہ کے درمیان سند کے صرف 3 واسطے ہوتے ہیں، حضرت مولانا عبدالرحمن امروہوی، حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی اور حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی نور اللہ مرقدہ، اور چوتھے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب۔ 3 واسطے میں وہاں تک پہنچتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں 7 واسطے اور کہاں 3 واسطے۔ ہم نے عرب و عجم کے بڑے محدث حضرت شیخ ناقبی نور اللہ مرقدہ کے یہاں بھی حاضری دی، ان کی سند بھی حاصل کی، تو پتہ چلا کہ ان کی سند بھی حضرت شاہ عبدالغنی مجددی تک پہنچتی ہے اور صرف 1 درجہ عالی ہے، اور یہ 4 درجہ عالی سند اور ہمارے استاد کی سند ہے جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی، اس سے عالی شاید میرے علم کے مطابق کوئی اور سند نہ مل سکے۔ دوسری غفلت ہم سے آج تک یہ ہوتی رہی کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے مسلسلات میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، حدیث مسلسل بالمشارقہ میں فرماتے ہیں، حدیث کی سند نقل کرنے کے بعد یہی سند جو اس وقت آپ نے یہاں پڑھی، اسی سند سے حدیث مسلسل بالمشارقہ نقل کی، اور اخیر میں فرمایا قلت وانا عربی صحیح البخاری کلہ بہذا السند وهو كما ترى فی غایت العلوم، میں پوری بخاری شریف اسی سند سے نقل کرتا ہوں اور انتہائی عالی سند ہے جیسا کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں بینی و بین البخاری 10، میرے اور امام بخاری کے درمیان صرف 10 واسطے ہیں، جبکہ دوسری سندیں لینے سے 15 واسطے ہوتے ہیں۔ 5 درجہ عالی سند ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کی، اور حضرت خود فرماتے ہیں وَيَقَعُ ثُلَاثِيَّاتُ الْبُخَارِ عِنْدَنَا بِهَذَا السَّنَدِ 4 عشریات وَفِيهِ لَطِیفَةُ التَّسَلْسُلِ بِالْمَشَارِقَةِ، کہ ثلاثیات بخاری مجھے صرف 14 واسطوں سے حاصل ہیں، 10 یہ اور 3 اوپر اور درمیان میں ایک حضرت الامام بخاری رضی اللہ عنہ، صرف 14 واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ثلاثیات بخاری میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ ایسی اونچی اور عالی سند شاید ہی عجم و عرب میں مل سکے، ایسی اونچی اور عالی سند ہمارے پاس ہے، لیکن ہمیں تعجب ہے جب اس خاکسار نے صحیحین اور امام ترمذی کی صحیح کے اوپر ان کے ناموں کی تحقیق کے سلسلے میں ایک مقالہ لکھا، تو اس کی تحقیق کے وقت میں بے شمار کتابیں دیکھنے کی نوبت آئی، تو ہمیں حیرت ہوئی کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی سندوں کو نقل کرنے والے ہمارے اکابر علماء نے بھی اس سند کو اپنی کتاب میں درج نہیں فرمایا، حتیٰ کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے اجالہ نافعہ میں اس کو درج نہیں فرمایا۔ حضرت شاہ عبدالغنی مجددی دہلوی نور اللہ مرقدہ نے بھی اپنی اسناد کے سلسلے میں لکھی گئی کتاب الیامع الجنی میں اپنے اکابر کی سندیں درج کی ہے، تو حضرت شاہ ولی اللہ کی سند کی مناسبت میں یہ سند درج نہیں کی۔ البتہ حضرت شاہ عبدالغنی مجددی نے شیخ عابد انصاری سندھی نور اللہ مرقدہ کی جو سند نقل کی الیامع الجنی میں، اس میں یہ سند درج فرمائی۔ جب یہ اتنی عالی اور اونچی سند ہے تو ہمیں اس سند کو سینے سے لگانا چاہیے
حرز جان بنانا چاہیے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ خود بھی اس کو لکھ رہے ہیں. البتہ آخر کہ بہت سے محدثین نے سند پر جو کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں میں البتہ اس سند کو درج کیا ہے. ہم سے 1 سال پہلے فارغ ہوئے مولانا روح الامین صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی الکلام المفید فی تحریر الاسانید کے نام سے. اس میں اپنے اکابر کی سند جمع کی ہے. اس میں الحمدللہ انہوں نے اس سند کو درج کیا ہے. ضخیم کتاب ہے سند کے سلسلے میں، اس کو ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. بہرحال انتہائی عالی سند سے آپ کے سامنے اس وقت یہ حدیث پڑھی گئی. اللہ تعالی ہمیں علو اسناد کے ساتھ اس احادیث مبارکہ کی قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا، باب قول اللہ عز وجل ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. یہ پوری آیت ہے جو سورہ انبیاء میں ہے، اس کا ایک ٹکڑا یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کا عنوان بنا کر نقل کیا ہے. باب کے مقصد کے سلسلے میں محدثین کرام یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے ذریعے معتزلہ اور جہمیہ دو گمراہ فرقوں کا رد کرتے ہوئے اللہ کی صفات اور خاص کر اللہ کی صفت کلام کو ثابت فرمایا. اور اس کے ضمن میں قیامت کے دن ترازو عمل کے برحق ہونے کو، انسان کے اعمال کے تولے جانے کو بھی ثابت کیا ہے. گویا 2 مقصد ہوا، ایک اللہ کی صفات کو ثابت کرنا، دوسرے قیامت کے دن انسان کے اعمال تولے جائیں گے، وہاں حساب و کتاب ہوگا اور جزا و سزا کا معاملہ سامنے آئے گا. یہ ایسا معاملہ ہے کہ ہر مسلمان کو اس کا یقین اور ایمان رکھنا چاہیے. اپنے اکابر و اسلاف نے یہ بات کہی ہے کہ میزان عمل کے اوپر ایمان رکھنا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے. جس طرح اللہ کے لیے صفات کو ماننا یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے، خاص کر اللہ کے لیے صفت کلام کو ماننا. اصل میں یہ ایک ضمنی بات ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں سے 26 ابواب پہلے ایک باب رکھا ہے. اس میں ہے باب قول اللہ عز وجل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. یہ عنوان یہاں سے 26 باب پہلے. امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس باب کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ پہلا باب ہے جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کے لیے صفت کلام کو ثابت کیا ہے. وَهَذَا أَوَّلُ بَابٍ تَكَلَّمَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ عَلَى مَسْأَلَةِ الْكَلَامِ وَهِيَ طَوِيلَةُ الذَّيْلِ. پہلا باب ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے لیے صفت کلام کو ثابت کیا ہے کہ اللہ جل شانہ کی جو خصوصی صفات ہیں، شرح العقائد النسفیہ کے شروع میں آپ نے پڑھا اللہ کی ذاتی صفات اشاعرہ نے 7 بیان کی.
نے 8 بیان کیے، تو ان 7 صفات کے اندر العلم والقدرت والحیات والارادہ والمشیہ، السمع، البصر اور الکلام، اور اس کے بعد ماتریدیہ نے ایک صفت بڑھائی وہ تکوین۔ تکوین بھی اللہ کی ذاتی صفت ہے ماتریدیہ کے کہنے کے مطابق۔ تو اللہ کی 8 ذاتی صفات ہیں جو کسی بھی وقت اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہیں، ذاتی صفات ہیں اللہ کی۔ لیکن دور اول ہی سے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں کا اور اسلامی نظام اور اس کی تعلیمات کو خلل انداز کرنے کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا منکرین حدیث کے سلسلے میں نہ پاؤں تم میں سے کسی ایسے شخص کو کہ جو مسحریوں پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو، پیٹ بھرا ہو، اور اس کے پاس میری کوئی حدیث آئے اور وہ یہ کہے کہ مجھے یہ حدیث نہیں چاہیے، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں تو اللہ کی کتاب کافی ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے مقدمہ ابن ماجہ میں یہ روایت نقل کر کے اس سلسلے میں گفتگو فرمائی ہے۔ تو حضرت نے پیشین گوئی دی ہے ایسے لوگ ہر زمانے میں پیدا ہوں گے جو اسلام کے حقیقی اور صحیح تصور کو، اسلام کی صحیح تعلیمات کو ہمیشہ گڈمٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ چنانچہ اسلام کے اوائل دور میں ہی خاص کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری زمانے میں جو فتنہ رونما ہوا، اور جن لوگوں نے یہ فتنہ کیا وہ لوگ اصلاً یہودی تھے، منافقین کو اپنے ساتھ ملایا، اور وقتی طور پر کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی ان کے ساتھ ہو گئے، لیکن بعد میں جب حقیقت کھلی تو انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑا، تو سبائیوں کا فتنہ چلا۔ پھر اس کے بعد خوارج کا فتنہ شروع ہوا، پھر روافض کا فتنہ، خوارج اور روافض کا فتنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے لوگوں میں سے نکلا۔ پوری تفصیل ہے، یہ سلسلہ طویل ہے اسلامی تاریخ میں۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے تلبیس ابلیس میں ان فتنوں اور ان کے اقسام کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بیٹھی گروہ میں، میری امت 73 گروہ میں بٹ جائے گی، ان میں سے صرف ایک گروہ ایسا ہوگا جو ہدایت پر ہوگا اور وہ قیامت کے دن نجات پائے گا، اس کا ترازو عمل بھاری ہو جائے گا اور اللہ کی طرف سے وہ نجات پا کر جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے بر وقت دریافت کر لیا تھا کہ وہ کون ہے اللہ کے رسول، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، صرف وہ گروہ جو اہل سنت والجماعت کے طریقے پر گامزن ہو، روز اول سے لے کر زندگی کے آخری دن تک، اور اگر کبھی کسی سے کوئی قصور یا غلطی ہوئی ہو تو اس سے تائب ہو کر پھر لوٹ آیا ہو، یہی وہ طبقہ ہے جو قیامت کے دن نجات اور جنت پا سکے۔ انہی گمراہ فرقوں میں ایک فرقہ جہمیہ کا فرقہ بھی ہے۔ جہم بن صفوان اس کا بانی ہے، وہ صفات خداوندی کا منکر ہے۔ ہم دنیا میں، حالانکہ یہ بدیہی چیز ہے کہ ذات کی کچھ صفات بھی ہوتی ہیں، یہ بدیہی مسئلہ ہے، ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ بھی علم جڑا ہوا، ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہنر کا مسئلہ ہے، تو انسان یا دنیا کی اور مخلوقات ان کے ساتھ کسی صفت کا ہونا یہ بدیہی مسئلہ ہے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، لیکن یہ کہتے ہیں اللہ کی کوئی صفت ہی نہیں۔ قرآن کریم میں
اللہ جل شانہ نے اپنی صفات جگہ جگہ بیان فرمائی. مثلا سورہ طلاق میں ہے اللہ جل شانہ کا ارشاد هو الذي خلق السماوات والأرض يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللہ کی صفت بیان فرمائی. اللہ فرماتے اللہ ہی ہے جس نے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین پیدا کی اور ساتویں زمین اور ساتویں آسمان کے درمیان وحی اترتی ہے. الامر بمانے وحی یتنزل الامر بینہن وحی ان کے درمیان اترتی ہے. اور وحی کس لیے آئی؟ وحی کس لیے آئی؟ نبی اس لیے آیا. جبرائیل وحی لے کر نبی کے پاس اس لیے آئے. اللہ نے یہ وحی کا نظام اس لیے چلایا تاکہ تم یہ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. معلوم ہوا قدرت اللہ کی صفت ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اور اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے. گویا اللہ جل شانہ آیت کریمہ کے ذریعے یہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ کی صفات ہیں. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا کائنات میں جتنے درخت ہیں درختوں کا کوئی سوکھا پتا بھی اگر گرتا ہے تو وہ اللہ کو معلوم ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا کائنات کے کتنے سارے درخت دنیا میں انسان تصور نہیں کر سکتا. گننا تو دور کی بات. ایک سوکھا پتا بھی کائنات میں درخت میں سے کہیں گرتا ہے تو اللہ کو اس کا علم معلوم ہوا. علم اللہ کی صفت ہے. تو یہ 8 صفات خداوندی جو صفات ذات ہے ان میں ایک صفت کلام بھی ہے. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا باب قول اللہ. قول اللہ قول کیا ہے؟ یہی کلام ہے. اللہ کا کلام قرآن کریم ہے. اللہ کا کلام قرآن کریم ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا قول ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن کریم کی آیت ثابت ہوا کہ اللہ کی صفات ہیں جیسے دوسری صفات ہیں اسی طرح ایک صفت کلام بھی ہے. اور 26 ابواب امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ 26واں باب ہے. وہاں سے لے کر یہاں تک ہر باب میں امام بخاری نے کہیں فرشتوں کے ساتھ کلام, کہیں کلام الانبیاء کلام اللہ مع الانبیاء, کہیں کلام اللہ مع الروح اور دوسری بہت سی چیزیں. تو 26 ابواب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کی صفت کلام کو ثابت فرمایا. اور یہ آخری باب ہے جس کو باب قول اللہ کہا. باب اللہ کے قول کے بیان میں. قول ہی کلام ہے. اللہ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ اللہ کا کلام ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کی صفات ثابت ہیں. اس کا انکار کرنا ایسا ہی ہے جیسا دوپہر کو بے ابر و غبار آسمان پر چمکتے سورج کا انکار. کوئی پاگل ہی کر سکتا ہے اس کا انکار. بس اسی طرح صفات خداوندی کا انکار کوئی پاگل ہی کر سکتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے الفوز الکبیر میں جو تذکیر بآلاء اللہ کا بیان فرمایا اس میں بھی حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے انعامات میں سے ایک بڑی نعمت بندوں پر یہ ہے کہ اللہ نے اپنی صفات قرآن میں بیان کر دی. اللہ کی صفات 2 طرح کی ہیں, ایک جمالی اور ایک جلالی. اللہ نے اپنے صفات جمال بتلائے. وہ رحیم ہے, وہ رحمان ہے, وہ ستار ہے, وہ غفار ہے. بندوں کو بتلایا تاکہ اس صفت رحمت کو
اپنے دل میں بسا کر ہم نیکی کا شوق اور جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. اللہ کی صفات جمال کو دیکھ کر نیکی کا جذبہ، اس کا شوق اور اس کی رغبت پیدا ہوتی ہے. اور دوسری طرف اللہ کی صفات جلال ہیں، وہ منتقم ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، اور اس طرح کی دوسری صفات. یہ صفات جلال ہیں. جب بندہ ان اسماء الہیہ کو روزانہ پڑھے اور ان صفات پر پہنچ کر سمجھ جائے کہ اللہ منتقم ہے، جبار ہے، سمجھ جائے اللہ ہماری پکڑ کریں گے، ہم سے انتقام لیں گے، ہمارے اعمال کا حساب ہوگا، تو ہم کیوں برا عمل کریں. تو یہاں پہنچ کر انسان کے دل میں یہ شوق اور جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم گناہوں سے بچیں، گناہوں پر اللہ کی پکڑ ہوگی. تو صفات خداوندی انسان کو اللہ نے بتلا دیا، یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کی دھارا درست کر سکیں، ہم صحیح راستے پر چل سکیں. اس لیے صفات خداوندی کو بیان کیا. مگر انسان صحیح راستے پر قائم نہ رہے. ان گمراہ فرقوں کا ہمیشہ سے یہی وتیرہ اور شیوا رہا ہے. اس لیے وہ وقتاً فوقتاً ہر زمانے میں اس طرح کے شوشے چھوڑتے رہے. ہمیں تو ایمان لانا اللہ کی ذات پر بھی اور اللہ کی صفات پر. اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. بہرحال باب قول اللہ کہہ کر اللہ کی صفت کلام ثابت کی. آگے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازویں قائم کریں گے. اس آیت کریمہ کے ذریعے امام بخاری رحمہ اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال اور اس کے اقوال کو ترازو میں تولیں گے. اللہ کو تو سب معلوم ہے، وزن بھی معلوم ہے، کیل بھی معلوم ہے، اعمال بھی معلوم ہے، اقوال بھی معلوم ہے. کس لیے تولا جائے گا؟ عدل و انصاف کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے. جتنے لوگ قیامت کے دن جمع ہیں انہیں بھی یہ معلوم ہو جائے کہ اگر فلاں کی پکڑ ہوئی ہے تو اس کے اعمال کی خرابی کی بنا پر ہوئی ہے. اگر فلاں کو نجات دی گئی، ان کو جنت میں بھیجا گیا، تو ان کے صحیح اعمال اور حسن اخلاق کی بنا پر بھیجا گیا. اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازویں قائم کریں گے. ترازوؤں میں انسان کے اعمال تولے جائیں گے اور اس کے اقوال بھی تولے جائیں گے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. وَقَوْلَهُمْ ایک نسخہ ہے، لیکن یہ نسخہ بربری کا ہے. بخاری شریف کے نسخوں کے سلسلے میں خاکسار میں آپ کو اپنے ایک مقالے میں اس کی ساری تفصیلات بتلائی ہیں، وہ آپ پڑھ بھی چکے ہیں. ایک دوسرا نسخہ ہے علامہ قابسی کا، وَقَوْلَهُمْ کے بجائے وہ اقوالہم کہتے ہیں. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ انسان کے اعمال اور اس کا قول یا اس کے اقوال سب تولے جائیں گے. انسان اعضاء و جوارح سے جو کام کرتا ہے، ہاتھ سے ہم نے جو کام کیے، آنکھوں سے ہم نے جو کچھ دیکھا، ناک سے ہم نے جو کچھ سونگا، دماغ سے ہم نے جو کچھ کیا، ہاتھ سے جو کام کیے، بدن کے جن جن اعضاء سے جو جو کام کیے، ان سارے کا وزن ہوگا. اچھے کاموں کو بھی تولا جائے گا، برے کاموں کو بھی تولا جائے گا. اگر نیکی کا پلڑا جھک جائے گا تو اللہ اس کو نجات دیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری برائیوں کا، گناہوں کا پلڑا جھک گیا تو اس کی گرفت کریں گے، اور پھر اللہ اپنی مرضی کے مطابق یا تو بر وقت اس کو نجات دے دیں گے، نہیں تو جہنم میں بھیجیں گے. پھر اگر وہ صاحب ایمان ہے تو بالآخر جہنم کی سزا پا کر قیامت ہی کے دن
نصف یوم سے پہلے پہلے حساب و کتاب کا نظام ختم ہونے سے پہلے پہلے ان کو جنت میں پھر بھیج دیں گے۔ مگر میرے عزیزو، یہی لمحہ نصف دن کا کیا کم ہے؟ اگر 1000 سال کے برابر ہو، جیسا کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے الف سنۃ مما تعدون، کہ قیامت کا دن 1000 سال کے برابر ہے، تو نصف یوم بھی 500 سال کا بیٹھتا ہے۔ ہماری زندگی 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال بہت ہو گیا تو 100 سال۔ جہنم میں اگر کوئی جائے گا تو اس کو جہنم سے نکلتے نکلتے کسی کو 100 سال، کسی کو 200 سال، کسی کو 300 سال، کسی کو 400 سال، کسی کو 450 سال، اتنا لمبا عرصہ جہنم میں جلنا پڑے گا۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ آج دنیا کی چھوٹی سی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے ایک لمحے کے لیے، تو اتنی لمبی مدت۔ اس لیے ہم تو آج ہی طے کریں کہ اب جو کچھ ہم نے کر لیا گناہ، جو کچھ غلطیاں کر لی ہے، جو کچھ قصور ہم نے کر لیا ہے، اللہ سے اسی مجلس میں عہد کریں کہ اب ہم نہیں کریں گے۔ ہم میں جہنم کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، اس سے 100 گنا زیادہ حرارت والی آگ جہنم کی کیسے برداشت کر سکتے؟ اور وہ بھی ایک لمحے کے لیے نہیں، سینکڑوں سال کی۔ تو اگر برائی کا پلڑا جھک گیا تو اللہ کی جانب سے گرفت ہوگی، اور گرفت کے بعد پھر ہمیں جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم انصاف کی ترازویں قائم کریں گے۔ ترازویں موازین میزان کی جمع ہے۔ میزان کا معنی ترازو، موازین ترازویں۔ یہاں محدثین کے یہاں اور مفسرین کے یہاں بھی یہ بحث ہے کہ کیا ایک سے زائد ترازو میں ہو یا ایک ہی ترازو ہو۔ محققین، مفسرین اور ائمہ و محدثین کا خیال یہی ہے کہ صرف ایک ترازو ہوگی، اور اسی ترازو میں ہر طرح کے اعمال و اقوال تولے جائیں گے۔ ایک ہی ترازو میں ہر طرح کے اقوال اور ہر طرح کے اعمال تولے جائیں گے۔ تو پھر سوال یہ ہوگا کہ جمع کیوں لائے؟ کہتے ہیں یہ جمع لائے ہیں، موزونات بہت ساری ہوں گی، اس لیے موزونات کو دیکھتے ہوئے جو چیز تولی جائے گی وہ بے شمار ہوگی۔ تو موزونات کی کثرت کی وجہ سے میزان کو جمع لایا گیا ہے۔ تولی جانے والی چیزیں بے شمار ہوں گی، اس لیے موازین جمع لانا ہے۔ لیکن ایک طبقہ یہ ہے مفسرین کا کہ ترازویں بہت ساری ہوں گی۔ جیسے دنیا میں چیزوں کو تولنے کے لیے الگ الگ ترازویں ہوتی ہیں۔ سونا تولنے کے لیے الگ ترازو، لکڑی تولنے کے لیے الگ ترازو، اناج تولنے کے لیے الگ ترازو، روئی تولنے کے لیے الگ ترازو، ترک تولنے کے لیے الگ ترازو، بخار تولنے کے لیے الگ ترازو، ہواؤں کو تولنے کے لیے الگ ترازو، اور گرمی کو تولنے کے لیے الگ ترازو، سردی کو تولنے کے لیے الگ ترازو۔ تو جیسے دنیا میں الگ الگ چیزوں کو تولنے کے لیے الگ الگ ترازویں ہیں، اسی طرح آخرت میں قیامت کے دن اللہ جل شانہ الگ الگ اعمال کو تولنے کے لیے الگ الگ ترازویں رکھیں گے۔ اس اعتبار سے موازین یہ جمع ہے تو بالکل درست ہے۔ اس کے بعد ہے القسط۔ یہ قسط یہاں کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کی مراد کے سلسلے میں متعدد اقوال ہیں۔ قسط مفعول لہو بھی ہو سکتا ہے، للقسط معنی ہوگا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ لِلْقِسْطِ، ہم ترازو میں قائم کریں گے انصاف کو ظاہر کرنے کے لیے۔
تاکہ لوگوں کے سامنے ہمارا انصاف کھل کر آ جائے۔ اس کے بعد بعض حضرات نے کہا یہاں لام منصوب ہے اور مضاف منصوب ہے، یہ حساب للقسط، تو آگے ہے لیوم القیامہ۔ لیوم القیامہ میں لام کس معنی کے لیے استعمال ہوا؟ بعض نے کہا یہ لام ظرفیت کے معنی میں، فی کے معنی میں، اور عنوان ترجمہ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ترازویں قائم کریں گے۔ بعض حضرات نے کہا یہ لام تعلیل ہے اور حساب مضاف محذوف ہے، مضاف الیہ مضاف، یہ حساب یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب کے لیے ہم ترازویں قائم کریں گے۔ تو جو لوگ قیامت کے دن ایک ہی ترازو کے قائل ہیں، وہ موازین کی جمع کے سلسلے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ترازو اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ ترازو کے ایک پلڑے میں احادیث مبارکہ میں ہے کہ پوری ساری زمین اور سارا آسمان سما جائے گا، ساری زمین سارا آسمان سما جائے گا ترازو میں، اتنی بڑی ترازو ہوگی۔ تو اس کی عظمت کو بتانے کے لیے مفرد کی جگہ جمع لانا، جیسے قرآن کریم میں آپ نے پڑھا کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو وہاں جلالین میں کیا آپ نے پڑھا، سوال قائم کیا ذہنوں میں، اور پھر علامہ محلی نے اس کا جواب دیا، سیوطی نے بھی کئی جگہ اس جواب کو نقل کیا، فرمایا کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو صرف ان کی قوم نے جھٹلایا، ان کے علاوہ کوئی اور رسول یا نبی قوم نوح میں نہیں آیا، ایک رسول کو جھٹلایا۔ مگر قرآن کہہ رہا ہے کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، بہت سارے رسولوں کو۔ تو ایک جواب اس کا یہ ہے کہ رسول کی عظمت شان کو ظاہر کرنے کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا۔ اور دوسرا جواب آپ نے پڑھا کہ تمام رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے کسی ایک رسول کو جھٹلانا سارے رسولوں کو جھٹلانے کے قائل مقام ہے۔ تو قوم نوح نے اگرچہ صرف ایک رسول کو جھٹلایا، لیکن ان کی وجہ سے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا، اس لیے کذبت قوم نوح المرسلین ہے۔ لیکن جو جمع عظمت شان کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، اس سے ہمارا مدعا اس جگہ ثابت ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، انسان کے اعمال اور اس کا قول بھی تولا جائے گا۔ اعمال جمع ہے اور قول مفرد ہے فربری کے اس نسخے کے مطابق۔ ایسا کیوں؟ انسان اور دوسرے لوگوں کے اقوال بھی تو بہت ہیں، انسانوں بے شمار اقوال ہیں، جیسے بے شمار افعال ہیں، تو اقوال ہونا چاہیے۔ تو حضرت شیخ نور اللہ بہت سے جوابات محدثین نے نقل کیے ہیں، سارے جوابات نقل نہیں کیے جا سکتے، لیکن بہت بہتر اور عمدہ جواب اپنے اکابر و اسلاف نے، جن پر اللہ نے علوم حدیث کو کھولا تھا، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرتضی نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اصل میں قول مفرد لائے ہیں اور اعمال جمع، اس میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اعمال تو جوارح سے ادا ہوتے ہیں، اعضاء سے، اور
انسان کے بدن کے اعضاء متعدد ہیں، اس جانب اشارہ ہے۔ اسی لیے وہ اعمال کہا، جو متعدد اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال ہیں وہ تولے جائیں گے، لیکن قول تو انسان صرف منہ سے بولتا ہے، اور وہ ایک اس جانب اشارہ کرنے کے لیے کہ قول کا مصدر صرف منہ ہے، ایک ہے، اس کی جانب اشارہ کرنے کے لیے وہ قولہم کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم دوسرا نسخہ علامہ قادسی کا مان لیں تو پھر کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ وَأَقْوَالًا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ يُوزَنُ، کہ انسان کے اعمال بھی اور اس کے اقوال بھی تولے جائیں گے۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، قرآن کریم میں سورہ اسراء اور سورہ شعراء میں دو جگہ یہ لفظ آیا ہے، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اس کا مصدر بھی قسط ہے، اور امام بخاری کی عادت ہے جب ایک لفظ قرآن کریم کا ان کے ذہن میں آ جاتا ہے تو اسی جیسے دوسرے الفاظ بھی اگر قرآن کریم میں کہیں ہوں تو اس کا ترجمہ اور مفہوم، اور اگر اختلاف و تعارض ہے تو اس کا رد بھی دفع بھی نقل کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مقصد کو انہوں نے متعین کیا ترجمہ میں، اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ تابعین اور تبع تابعین کے اقوال بھی پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ میں بھی لفظ قسطاس یہ قسط سے بنا ہے۔ یہ قسطاس اور قسطاس دو قرأت ہیں اس میں۔ علامہ سلیمان جمل نے جلالین کی شرح میں لکھا ہے کہ تین قراء حضرات قراء سبع میں سے امام حمزہ، امام کسائی اور ہمارے اور آپ کے امام حفص رحمہ اللہ، جو امام عاصم سے روایت نقل کرتے ہیں، ہم انہی کی قراءتیں پڑھتے ہیں۔ ان تینوں قاریوں کی قراءت تو قسطاس ہی ہے، لیکن باقی جو چار قراء حضرات ہیں وہ اس کو قسطاس پڑھتے ہیں، اور دونوں اعراب یہاں آپ کے سامنے لگا ہوا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ قسطاس عدل کے معنی میں ہے، بالرومیہ، رومی زبان میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجاہد یہ کہنا چاہتے ہیں، تابعی ہیں بڑے درجے کے، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر کے خاص و خاص شاگردوں میں ہیں مجاہد، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں رومی زبان کا بھی لفظ ہے۔ یہ مسئلہ محدثین اور مفسرین کے یہاں زیر بحث ہے، اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التذکرہ میں یہ میزان قائم کرنے سے متعلق اور اس سے متعلق یہ جو رومی زبان کا لفظ اس میں ہے یا نہیں، اسی طرح علامہ سیوطی خان نے بھی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ دو طبقہ ہے ائمہ کا، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم میں غیر عربی زبان کے الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں، اور علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ بھی انہی لوگوں میں ہیں۔ انہوں نے 27 الفاظ نقل کیے ہیں اور نظم میں ذکر کیا ہے جو غیر عربی زبان کے ہیں اور قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، اور ابن حجر رحمہ اللہ نے اس نظم کو آگے بڑھایا اور انہوں نے 24 اور بڑھایا۔ 27 اور 24 کو اگر آپ جمع کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 51۔
پھر بعد میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 63 یا اس سے کچھ اور زائد الفاظ اس کو منظوم کیا انہوں نے، اور یہ بتایا کہ یہ الفاظ بھی غیر عربی ہیں اور قرآن کریم میں استعمال ہیں۔ تو تقریباً 110 سے 15 الفاظ ان حضرات کے کہنے کے مطابق قرآن کریم میں غیر عربی کے استعمال ہوئے، لیکن حضرت امام شافعی نہیں نور اللہ مرتضی حد سے زیادہ برہم ان حضرات پر، جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں غیر عربی الفاظ آئے، اور ان کا برہم ہونا ہمیں تو برحق نظر آتا ہے۔ بہت سخت ناراض ہیں ایسے لوگوں کو، کہتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں اللہ جل شانہ خود فرما رہے ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا، اور کئی جگہ اللہ نے قرآن کریم کو یہ کہا کہ عربی زبان میں نازل ہوا، پھر غیر عربی لفظ اس میں کیسے آ سکتا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ عربان جب مختلف الفاظ غیر عربی زبان کے عربی بنا کر اس کو عربی میں استعمال کر لیے عربان، تو اب اس کے غیر عربی ہونے کا کیا مطلب؟ پرانے زمانے میں عربی زبان میں وہ مستعمل ہے، اور قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا، اور آپ نے حضرت شاہ ولی اللہ کی تفسیر الفوز الکبیر میں پڑھی کہ عربی زبان کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج عربی، اور اس سے پہلے عربہ میں جو عربی استعمال ہوتی تھی اس عربی زبان میں قرآن نازل ہوا۔ بعد کے زمانوں میں بہت سے الفاظ عربی کے اس معنی میں استعمال نہیں ہوئے جس معنی میں حضور کے زمانے میں استعمال ہوئے، اس لیے وہ غریب الفاظ ہوئے، اور اس کی تفسیر اور وضاحت کی محدثین اور مفسرین کو ضرورت پڑی۔ تو بہرحال جب عربی زبان میں اس کو منتقل کر لیا گیا پرانے زمانے سے، اور نزول قرآن کے زمانے میں وہ عربی میں ہے، تو پھر اس کو غیر عربی کا نہیں کہا جا سکتا، وہ عربی زبان کے لیے الفاظ ہے، اس لیے حضرت سخت برہم ہے۔ بہت سے حضرات نے ان دونوں طبقوں میں محاکمہ کرنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ اس میں اتنی زیادہ سختی برتنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا بہت سے الفاظ ہیں جو کئی زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں، یہ الفاظ جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتلایا یہ عربی اور غیر عربی زبان دونوں میں استعمال ہوئے ہیں، تو ہم عربی میں قرآن کریم میں عربی لفظ استعمال ہوا ہے، اور جب غیر عربی لوگ بولیں گے تو وہ اپنی زبان میں استعمال کریں گے، لیکن قرآن میں استعمال ہوا ہے تو وہ عربی لفظ ہے، اس لیے توارد لغتین کہتے ہیں اس کو، اس قبیل سے ہے یہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنا مدعا احادیث سے ظاہر نہیں کر پاتے تو بہت مرتبہ آثار اور اقوال کے ذریعے اس کو ثابت کرتے ہیں، اور وہ اپنا انبیاء ظاہر کرتے ہیں تابعین اور تبع تابعین کے اقوال کے ذمے۔ امام بخاری نے اس کو نقل کر کے اپنا رجحان ظاہر کیا کہ میرے نزدیک اگر غیر عربی زبان کا کوئی لفظ عربی میں آ گیا ہو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، عربی بنا کر اس کو استعمال کیا گیا ہے، اور میرے نزدیک تو مجاہد کا یہ قول انتہائی اہم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ القسطاس العدل بالرومیہ، کہ قسطاس عدل کے معنی میں ہے اور یہ رومی زبان کا لفظ ہے، وہ مجاہد کے واسطے سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج آپ نے بارہا دیکھا، اپنے اکابر و اسلاف سے کبھی ہٹ کر بات کرتے ہیں تو اپنے کندھے پر کبھی نہیں رکھتے، اپنے کندھے پر کبھی نہیں رکھتے، تو دوسرے کے کندھے پر رکھ کر استعمال کرتے ہیں۔ پوری بخاری شریف میں ہم نے ایک ایک بات سنی، جب بھی کبھی اس طرح کی بات آئی اسلاف کے خلاف کوئی بات وہ کہہ رہے ہیں اپنی تحقیق پر، تو کبھی بھی وہ اپنے کندھے پر نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر ابواب المساجد میں آپ نے پڑھا هل یقال مسجد بنو زریق، کیا مسجد کو جو اللہ کا گھر ہے کسی انسان کی جانب منسوب کیا جا سکتا ہے کہ یہ مسجد عمر ہے،
یہ مسجد علی ہے یا مسجد صدیق ہے، تو انہوں نے عنوان قائم کیا بخاری شریف میں، حل یقال مسجد بنی زریق۔ آپ نقل کر رہے ہیں حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزمر گھوڑے میں ریس کرائی، تو سنیت الوداع سے مسجد بنی زریق پر حدیث نقل کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے حدیث ہے، آپ حدیث نقل کر رہے، پھر پوچھ رہے ہیں آپ کیا مسجد بنی زریق کہا جا سکتا ہے؟ عجیب بات ہے، آپ خود حدیث نقل کر رہے ہیں، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ لیکن بات کیا ہے، وہ اپنے کندھے پر نہیں رکھنا چاہتے، کیونکہ اکابر و اسلاف یہ کہتے ہیں کہ مسجد بنی زریق نہیں کہنا چاہیے۔ ایک طبقہ یہ ہے، اور ایک طبقہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو مسجد بنی زریق کہنے میں کیا حرج ہے، وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ دونوں طرف ان کے بعض مقتدر حضرات ہیں، اس لیے ایسے موقع پر وہ بچ کر نکلنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ پوری کتاب میں ان کا یہ طریقہ رہا ہے، اور اس طریقے کو انہوں نے خوب نبھایا۔ یہاں بھی انہوں نے اپنی بات تو نہیں کہی، مجاہد کے حوالے سے کہہ دی کہ رومی امام کے الفاظ قرآن کریم میں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَيُقَالْ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، قسط مقسط کا مصدر ہے۔ عجیب بات ہے، مقسط باب افعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور باب افعال مزید فی سے آتا ہے، اور قسط مجرد کا مصدر ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ قسط مقسط کا مصدر ہے، حالانکہ مقسط باب افعال کا اس میں فاعل ہے، تو اس کا مصدر تو الاقساط ہے، تو قسط اس کا مصدر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ مقسط کا مصدر ہے، تو اب شراح پریشان ہیں۔ بعض نے کہا کہ اقساط باب افعال کا مصدر ضرور ہے، لیکن اس کا مادہ تو قسط ہی ہے، تو قسط مصدر المصدر ہوا، مادہ قسط ہے، قاف سین فا، مادہ اقساط کا قسط ہے، تو مصدر المصدر ہوا، تو مصدر المصدر بھی تو مصدر ہوتا ہے، تو اس لیے امام بخاری کا کہنا ٹھیک ہے، اور قسط مصدر المقسط، قسط مقسط کا مصدر ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ ہم یہ کہہ لیں کہ القسط مصدر المقسط بحذف الزوائد، اقساط کے لفظ میں جو حروف زوائد ہیں اسے حذف کر کے صرف قسط بچتا ہے، وہ اس کا مصدر ہے۔ المقسط کا لفظ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے استعمال فرمایا، ان اللہ یحب المقسطین، مقسط کے معنی انصاف کرنے والا۔ جب القسطاس کے معنی عدل ہوا اور اقساط یا قسط اس کا مصدر ہے، تو مقسط کے معنی انصاف کرنے والا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ جل شانہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا وَهُوَ الْعَادِلُ، مقسط کے معنی عادل کے ہیں، لیکن آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَارِحُ، رہی بات قاسط کی جو قسط مصدر کا اس میں فاعل ہے، تو وہ جائر یعنی ظالم کے معنی ہے۔ عجیب بات، آپ کہہ رہے ہیں قسط کے معنی عدل کے ہیں، اور مقسط اس کا اس میں فاعل ہے جو عادل کے معنی میں ہے، اور قاسط بھی قسط کا فاعل ہے، یہ ظالم اور جائر کے معنی میں ہے۔ عجیب سی بات ہو گئی، تضاد بیانی ہے آپ کی بات میں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ قسط عادل کے معنی میں ہے، یہ مصدر ہے، لیکن ایک دوسری لغت ہے اس میں القسط۔ قسط اگر بفتح القاف پڑھیں گے، بفتح القاف، تو قسط کے معنی ظلم کرنا، قسط کے معنی ظلم کرنا،
اس کا اسم فاعل قاصد ہے تو قاصد بمانے ظالم اور جائر ہوگا، یا تو ہم یہ کہیں گے کہ عادل مقسط اور قسط سے ہے، عادل کے معنی میں، اور قسط سے جب لیں گے تو قاصد اسم فاعل یہ ظالم کے معنی ہوگا۔ مصدر بدلنے سے معانی بدلتے ہیں۔ اور یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایسا لفظ ہے جو ذو ضدین ہے، دونوں طرح کے معنی اس میں آتے ہیں، کس میں؟ عدل کے بھی اور ظلم کے بھی۔ آگے اسی لیے قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، قاصد سے مراد کافر ہے، کفار و مشرکین جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ اس کے بعد حدیث شروع کی تو حدیث کے پہلے راوی احمد بن اشکاب، دوسرے محمد بن فضیل، تیسرے عمارہ بن قعقاع، چوتھے ابو زرعہ، اور اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں 3 جگہ نقل کی۔ ایک جگہ کتاب الدعوات میں، وہاں ان کے استاد ہیں زہیر بن حرب، زہیر بن حرب کے حوالے سے نقل کی۔ اور دوسری جگہ کتاب الایمان والنذور میں تو وہاں ان کے استاد قتیبہ بن سعید ہیں، اور یہاں تیسری جگہ نقل کی تو یہاں استاد احمد بن اشکاب ہیں۔ پہلی 2 جگہ پر انہوں نے کلمتان حبیبتان کو اخیر میں نقل کیا ہے، اور ثقیلتان فی المیزان کو سب سے پہلے نقل کیا ہے۔ کلمتان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان حبیبتان للرحمن۔ اور یہاں جب نقل کیا تو کلمتان حبیبتان للرحمن، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ان کو صفت کلام ثابت کرنا ہے۔ تو پہلا کلمہ کلمتان ہے حدیث پاک میں، اور کلمہ بمانے کلام ہے، کلامان حبیبتان للرحمن، کلمتان سے مراد کلامان ہیں، 2 کلام ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ محبوب ہیں یعنی جو لوگ ان 2 کلمات کو پڑھتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ کلمتان حبیبتان للرحمن اے محبوبتان للرحمن، تو اس کے پڑھنے والے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ کتنے اونچے کلمات۔ ایک جگہ حدیث پاک میں آپ نے پڑھا آخر کتاب الدعوات میں اسی کتاب کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ان دونوں کلمات میں سے صرف ایک ٹکڑا سبحان اللہ و بحمدہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھا تو اس کے زندگی کے سارے گناہ 100 مرتبہ پڑھنے پر معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھانک کے برابر ہو۔ تو صرف پہلا ٹکڑا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے پر سمندر کے جھانک کے برابر بھی انسان کے گناہ ہو تو معاف کر دیے جاتے ہیں روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے پر۔ تو اس میں تو 2 بول ہیں، ایک سبحان اللہ و بحمدہ، دوسرے سبحان اللہ العظیم ہے۔ تو یہ اللہ کو کس قدر محبوب ہوں گے، اور محبوب ہونے کا مطلب جیسا کہ میں نے بتلایا کہ ان کو پڑھنے والے اللہ کے نزدیک بے انتہا محبوب ہیں۔ تو جب اس قدر محبوب ہیں تو شاید کسی کے ذہن میں آتا کہ وہ بہت مشکل ہوگا اس کو زبان سے ادا کرنا، تو فرمایا نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے۔ وہ جو صفات حروف کے آپ نے پڑھے، مشکل صفات جن حروف کے ہیں
ایسا کوئی حرف اس میں نہیں رکھا گیا، اور اس کے لیے کیا کسی دلیل کی ضرورت ہوگی؟ یہ بدیہی چیز ہے، اس میں کوئی بھی بھاری صفت والا لفظ ہی نہیں ہے سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم میں۔ آدمی پڑھ کر دیکھ لو اس کو، بدیہی چیز ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کریم کے بارے میں یہی معروف ہے کہ قرآن کریم پورا کا پورا کلام انتہائی ہلکا ہے، اس کو پڑھنا انتہائی آسان ہے، کیونکہ اگرچہ بعض حروف اس کی ادائیگی مشکل ہے، صفات ان کے مشکل ہیں، لیکن اس کی ترتیب اللہ جل شانہ نے ایسی رکھی ہے کہ ایک مشکل ایک آسان، ایک مشکل ایک آسان، پورا کلام الہی، پورا قرآن کریم اس کو پڑھنا آسان ہے۔ بعض شراح نے کہا کہ امام بخاری نے اس باب کے ذریعے ہمیں یہ بھی بتلایا ہے کہ قرآن کریم جب پورا کلام اس کا پڑھنا آسان ہے تو پھر بھی ہم اتنی کوتاہی کیوں کرتے ہیں کہ روزانہ کم سے کم ایک پارہ بھی قرآن کریم کا تلاوت نہیں کر سکتے؟ قرآن کریم کا حق ہے، اس سلسلے میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، روزانہ کم سے کم قرآن کریم کا ایک پارہ تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ جب اتنا آسان ہے تو اس کی تلاوت کے بارے میں ہم اس قدر کوتاہی کیوں برتتے ہیں؟ تو خفیفتان علی اللسان، بہت آسان ہے زبان پر، اور آگے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، شاید کسی کے ذہن میں آئے آسانی سے ادا ہو جائیں گے تو پھر ترازو عمل میں اس کا وزن ہی کیا ہوگا؟ آپ نے کہا قیامت کے دن انصاف کو ظاہر کرنے کے لیے ترازویں قائم کریں گے، اس کا وزن ہی کیا ہوگا؟ فرمایا نہیں، بہت بھاری ہوں گے ترازو عمل میں۔ اور سبحان، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، پڑھ لیجیے آپ لوگ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس میں دونوں جملوں میں اللہ جل شانہ نے توحید خداوندی کو بیان فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا گویا خلاصہ اس میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کی بھی لمبی تفصیل ہے، اتنا وزنی ہے ترازو عمل میں یہ کلمہ۔ ایک حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسا آدمی اللہ کے سامنے لایا جائے گا کہ جس کے گناہوں کا 99 دفتر رجسٹر ہوگا، بڑا بڑا تا حد نظر، انسان نگاہ جہاں تک انسان کی جاتی ہے اتنے بڑے بڑے رجسٹر، اس کے سب گناہ لکھے ہوئے ہیں، اور اللہ اس کو بلا کر کہتے ہیں میرے پیارے یہ تمہارے گناہ ہیں، کوئی نیکی نہیں اس کے پاس، کیا اس میں سے تم کسی گناہ کا انکار کرتے ہو؟ کہے گا نہیں، کہے گا میرے بندے یا میرے فرشتوں نے اس میں کوئی گناہ لکھنے میں زیادتی تو نہیں کی کہ تم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اور یہاں لکھ لیا ہو، ایسا کوئی گناہ تو نہیں؟ تو کہے گا پروردگار نہیں، اور اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اب میری ہلاکت طے ہے، اب میں جہنم میں بھیج دیا جاؤں گا۔ ترازو عمل پر رکھا گیا تو اس رجسٹر کا پلڑا نیچے جھک گیا، اس کو یقین آ گیا کہ اب میری ہلاکت طے ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے لیکن میرے بندے آج کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یہی آیت وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کسی کا ہوگا تو ہم اسے لا کر ترازو عمل میں رکھیں گے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ میرے بندے کا ایک عمل ہے وہ لے کر ایک چھوٹی سی پرچی کاغذ کی لائی جائے اور وہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، اس کے دل میں حدیث میں ہے، اس کے جی میں آئے گا کہ یہ 99 رجسٹر گناہوں کے اور یہ چھوٹا سا پرچہ، اس کا کیا وزن ہوگا؟ فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے فرشتے اس پرچی کو نیکی کے پلڑے میں رکھ دیتے۔ فرمایا
تو نیکی کا پلڑا ایسا جھک جائے گا کہ دو لفظ ہیں حدیث پاک میں، فطارت السجلہ، یہ رجسٹر ہواؤں میں اڑنے لگے گا، رجسٹر والا پلڑا ایسا اٹھ کر ہواؤں میں اڑنے لگے گا، ہلنے لگے گا ایسا۔ اور ایک روایت میں ہے فطاشت السجلہ، یہ سارے رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے۔ اور آگے حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سچ ہے، لا یدخل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ تو اتنا وزنی ہے کہ ایک چھوٹی سی پرچی جس میں لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کلمہ تو پرچی رکھنے کے بعد وہ پلڑا بھاری ہو گیا، اس کی نجات ہو گئی۔ میرے عزیزوں، تفصیلات کا موقع نہیں، چند ضروری باتیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کتاب پوری ہو گئی۔ میرے عزیزوں، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے شروع میں بات رکھی کہ اللہ نے کروڑ ہاں کروڑ انسانوں میں سے منتخب کر کے چن کر آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے دارالعلوم کی چہار دیواری میں بھیجا۔ ہم نے لاکھ کوتاہیاں کی، لیکن اللہ کو اگر کوئی کوتاہیوں اور غلطیوں اور قصور کا اس کے سامنے اقرار کر لے بہت پسند ہے اللہ۔ ہم نے اب تک غفلت کی زندگی گزاری، لیکن آج اس بخاری شریف کے ختم کے ذریعے من جانب اللہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری عائد کی جاتی ہے کہ اب آپ عالم کہلائیں گے آج سے، اور تمام علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ہم اس حدیث کو شد و مد کے ساتھ پڑھتے ہیں، انبیاء علماء کے وارث ہیں، بلا شبہ انبیاء علماء کے وارث ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ساری دنیا کے انسانوں کو علماء کو انبیاء کا وارث ہی سمجھنا چاہیے، اس میں کوئی رعایت نہیں۔ اگر باپ مر جائے اس کا بیٹا اس کا وارث ہوگا، چاہے وہ لنگڑا ہو، چاہے لولا ہو، چاہے لنجا ہو، چاہے نابینا ہو۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انبیاء کے وارث تو علماء ہی ہوں گے، چاہے وہ گنہگار ہو، چاہے وہ بد کردار ہو، انبیاء کے وارث تو علماء ہی ہوں گے۔ لہذا عوام کی ذمہ داری ہے کہ علماء کے بارے میں زبان نہ کھولیں، علماء کو برا بھلا نہ کہیں۔ اس حدیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، چاہے وہ اندھا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، لنجا ہے، وہی وارث ہے نبی کا، تمام نبیوں کا وارث وہی ہوگا۔ کوئی بینا گاؤں کا، کوئی دیکھنے والا، کوئی تندرست تو کسی لنگڑے بیٹے کا کی جگہ اس کے باپ کا وارث نہیں بن سکتا۔ لیکن میرا عزیزو، مجھے ایک بات اہم کہنی ہے کہ ہم جب انبیاء کے وارث کے زمرے میں شامل ہو گئے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی کی وراثت ہے کیا۔ مال و دولت تو نبی کی وراثت نہیں ہے، بل رسول علم یہی وراثت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ علم ہمیں اس لیے دیا گیا کہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اور پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ اس کو قبول کریں اور لوگوں میں دین پھیلے۔ لیکن لوگ اس کو قبول اس وقت کریں گے جبکہ ہماری اور آپ کی صحیح ظاہری زندگی اسلامی اور صحیح ہوگی۔ میرے عزیزوں، آج تک جو غفلت آپ نے کر لی وہ کر لی، اب جب اب وارث نبی بن کر یہاں سے نکل رہے ہیں تو ہماری زندگی میں عمل بھی ہونا چاہیے، اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے۔ جب ہم اپنی زبان سے کوئی بول نکالیں تو ایسا نہ ہو کل ہو کر کسی سے معذرت کرنی پڑے۔ زبان سے صحیح بول نکالیں، لایانی باتیں زبان سے کبھی نہ کریں، اس کا عادی بنائیں، اور اعمال کو درست کریں۔ اعمال درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا لباس بھی ٹھیک ہو، ہمارے بال بھی ٹھیک ہوں، داڑھی ٹھیک رہے، لباس صلحاء اور اکابر اہل اللہ اور اسلاف جیسا پہنیں، بال بھی شریعت و سنت کے مطابق رکھیں، اور جو جس بستی میں جہاں بھی رہتا ہو
نمازوں کے بارے میں کبھی کوتاہی نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ سنتوں کو اور نوافل کو چھوڑا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اسی بخاری میں حدیث ہے کہ انسان نوافل کے ذریعے اللہ کا ایسا قرب حاصل کرتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. آپ نے مدرسے کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے ظہر کے بعد صرف 2 سنتیں پڑھی. اگر ظہر سے پہلے کی سنتیں چھوٹ گئی، بعد میں اس کو آپ نے نہیں پڑھا. مغرب کے بعد صرف 2 سنتیں پڑھی، عشاء کے بعد صرف 2 سنت پڑھی اور 3 وتر پڑھی. یہ جو رکعتیں نمازوں کی بیان کی گئی ہیں، یہ اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ ان کو ہم اپنی زندگی میں داخل کریں. اعمال تولے جائیں گے. آپ آج کی اس مجلس سے عہد کر کے نکلے. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے سفر میں رہتے ہوئے تو کبھی نفلوں کو چھوڑا، لیکن اپنی جگہ رہتے ہوئے سنتوں کے ساتھ نوافل کا بھی ہمیشہ اہتمام کیا. ہمارے حضرت مفتی اعظم اور اللہ مرقدہ ہمیں یہ تاکید کر گئے تھے کہ روزانہ تہجد بھی نہ چھوٹنے پائے. حضرت نے فرمایا اخیر رات میں نیند نہ کھلے، عشاء کے بعد 2 رکعت تہجد پڑھ لیا کرو. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. ہمارے حضرت مولانا ابراہیم پانڈور بھی 4 رکعت تہجد عشاء کی 2 سنت کے بعد ہمیشہ پڑھتے ہیں، آج بھی پڑھتے ہیں. اسی زمانے سے معمول ہے کہ 2 تہجد بھی نہ چھوٹے آپ کی. اخیر رات میں نیند نہ کھلے، عشاء کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جتنی سنتیں اور جتنی نوافل ہے اس کا اہتمام کریں. ہم یہاں دیکھتے رہے اور ہمارا دل پڑتا رہا. خدا کے واسطے یہاں سے جانے کے بعد آپ ایسا نہ کریں. یہ علماء کا شعار ہے کہ ان کا عمل لوگوں کے لیے نمونہ ہو. آپ سنتوں کا اہتمام بھی کریں، نوافل کا اہتمام بھی کریں. اور دوسری اہم بات جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے فرمائی وہ یہ ہے، حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ نے بھی اپنے آخری درس بخاری میں نقل کیا. حضرت شاہ فرماتے ہیں اپنے مکاشفات میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر سے نور ایک ڈوری نکل رہی ہے اور وہ ساری دنیا میں پھیل رہی ہے. جیسے ہم نے وہ قوس قزح دیکھا ہوگا، اس کی روشنی نکلتی ہے تو نور کی کرنیں پھوٹتی ہیں اور ساری دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نکل کر جاتی ہیں اور وہ ہر اس شخص کے دل میں پہنچتی ہے جو علم حدیث سے کسی نہ کسی درجے میں شغل رکھتا ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ حدیث کی کتابیں پڑھائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ حدیث کا درس دیں. حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی فضائل تبلیغی نصاب یعنی فضائل اعمال کا بھی روزانہ مطالعہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم کرتا ہے، معرفت القرآن بھی روزانہ 1 صفحہ 2 صفحہ پڑھتا ہے، یا حدیث پڑھاتا ہے یا مطالعہ کرتا ہے یا درس دیتا ہے یا حدیث کی کسی چھوٹی سے چھوٹی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، تو یہ نور کی کرنیں وہاں تک پہنچتی ہیں. ہر آدمی براہ راست مشکات نبوت سے علم حدیث کے واسطے سے جڑا رہتا ہے. میرے استاد حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے اللہ ہمارے تینوں اساتذہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ایسی شفقت دین کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب نے فرمایا کہ بیٹا ہو سکے تو روزانہ بخاری شریف کے 1 صفحے کی تلاوت کر لیا کر. کہ بیٹا ہو سکے تو روزانہ بخاری شریف کے 1 صفحے کی تلاوت کر لیا کر. حضرت نے خاص تاکید کے ساتھ ہمیں فرمایا آپ حضرات بھی علم حدیث سے اپنا تعلق کبھی نہ چھوڑیں، چاہے 1 صفحے کا مطالعہ کریں. میرا عزیزو باتیں بہت کہنے کی ہیں لیکن ایک آخری بات اب کہہ کر رخصت ہوتا ہوں. یہ دل علوم الہیہ کے نزول کا مرکز ہے. ہم نے پڑھا کہ دنیا میں اگر کسی گھر میں کتا اور رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، یہ دل ہمارا علوم نبوت اور علوم ربانی کا گھر ہے، علوم ربانی کا گھر اور مرکز ہے. اگر اس میں کبر کا، نخوت کا، غرور کا
یا گندگی کا کتا رہے گا تو اس میں نور نبوت نہیں آئے۔ میرے عزیزوں، جس طرح ہم نے اب تک علم ہو سکتا ہے علم نبوت حاصل ہو جائے، ہمیں ہمیشہ نور نبوت بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نور نبوت مشائخ کے سلسلے سے حاصل ہوتا ہے۔ اب تک جو طلبہ اپنے مشائخ کے سلسلے سے نہیں جڑے اور کسی شیخ کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا، ان کو پہلی فرصت میں اپنا یہ تعلق اور اپنا یہ رشتہ استوار کرنا چاہیے، تاکہ علوم نبوت کے ساتھ نور نبوت بھی ہمارے قلوب میں رفتہ رفتہ آتے رہیں اور ہم اس دنیا سے عرفان و محبت کے ساتھ جائیں۔ میرے عزیزوں، آپ نے یہاں پڑھا، ظاہر ہے یہ اتنا بڑا دارالعلوم یہ کسی ایک آدمی کی محنت سے وجود میں نہیں آیا۔ پتہ نہیں کس نے اس کی بنیاد ڈالی، کس کے دل میں اس کا خیال آیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک کس کس نے اس کی خدمتیں کی۔ بے شمار لوگوں کی قربانیوں اور محنتوں اور ان کی خدمتوں کے بعد یہ دارالعلوم اور یہ مسجد وجود میں آیا۔ ان میں سے ہر شخص کی خدمت اور محنت ہمارے تحصیل علم میں شامل ہے۔ اس لیے ہم ان معاونین اور محسنین کو کبھی نہ بھولیں۔ یہاں بھی ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ ان میں سے دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سایہ عاقبت کو نیکیوں کے ساتھ، اچھائیوں کے ساتھ دراز فرمائے، اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو کروٹ کروٹ قبر میں سکون، چین اور جنت نصیب فرمائے، اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اور ہمیشہ پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے علم ذاتی کے حصول کے لیے منتخب فرمایا، اور پھر اپنے ماں باپ، اپنے معاونین و محسنین، اپنے اساتذہ اور مدرسے کے ذمہ داران اور گاؤں کے ہر فرد کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا، اور ان کے لیے اسی جذبے کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری بستی کو اور علاقے کے ہر بستی کو اور دور دراز کی بستیوں کو جن کی خدمتیں ہمارے ساتھ شامل، اللہ سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور اپنی شایان شان دارین میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔